رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورۃ البلد جو مشہور سورہ ہے اس سورت کی کچھ مختصر تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلی بات، البلد، بلد کسے بولتے ہیں؟ مکہ المکرمہ کو بولتے ہیں. ایک سورہ ہے قرآن میں جس میں اللہ نے اس سورت کا نام بلد رکھا ہے. مکہ کا نام ہے، بلد کا مطلب یہاں مکہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس مکے شہر کی. مکہ کا مقام، مکہ کے کیا مقام؟ اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ کی قسم کھاتے ہیں. اتنا عظیم شہر ہے مکہ. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں تم بار بار حج اور عمرہ کرو. کیوں؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اگر آپ بار بار حج عمرہ کریں گے اللہ آپ سے گناہوں کو دور کرے گا، آپ کی غریبی کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا. مالدار بننا چاہتی ہیں تو بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کرو. اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، گناہ معاف ہوتا ہے کب؟ جب آپ بار بار حج عمرہ کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انک لخیر ارض اللہ، دنیا میں جہاں بھی زمین ہے سب سے بہترین زمین اگر کوئی ہے تو کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ کی زمین. سب سے بہترین زمین مکہ کی زمین. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھاتے ہیں. پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نبی تمہارے لیے حلال ہے تم اس مکے میں تم رہ سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی تمہارے لیے حلال ہے تم جو ہے اس مکہ مکرمہ میں تم رہو، کیونکہ اتنا عظیم شہر ہے. اس شہر چھوڑ کر جو ہے تم مت جاؤ. تو بلکہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا جتنا ہو سکے ہم مکہ مکرمہ جائے، وہاں رہنا چاہیے. یہ بڑی عظیم بستی ہے مکہ، جہاں ایک نماز کتنا نماز کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ووالد وما ولد، والد باپ کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وما ولد، ہمارے جو اولاد ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ والد کی قسم کھاتے ہیں، جو بھی اولاد ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ نہیں قسم کھا سکتے اس طرح. اگر میں اور آپ قسم کھانا ہے تو کس کی قسم کھائیں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے. بس نہ والد کی قسم کھائیں گے نہ بیٹے کی. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے. یفعل ما یرید، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن میں اور آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مکے کی قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اے نبی تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مکے میں رہ سکتے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ والد، دنیا میں جو والد ہیں تمام والد کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، باپ کی اور بیٹوں کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ ہے میرے اور آپ کی زندگی کے لیے نصیحت. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بڑی تکلیف میں پیدا کیا. ہماری زندگی تکلیف یاد ہے، موت سے لے کر جنت میں جانے سے پہلے تک، بلکہ پیدائش سے لے کر جنت میں جانے سے پہلے تک تکلیف ہی تکلیف ہے ہماری زندگی. آج لوگ تھوڑی تکلیف کو بیزار ہو جاتے، کیا اتنی تکلیف ہے نا میری زندگی میں. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تکلیف ہی میں پیدا کیا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے اسے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے جوانی میں کمانے کی تکلیف ہوتی ہے، چلو کماؤ. پھر اس کے بعد شادی کے بعد پھر کمانا، وہاں تکلیف ہوتی ہے اسے. پھر موت کے وقت ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. پھر موت کے بعد قبر میں، خبر کیا کرتی ہے؟ ایک مرتبہ دبوچ کے چھوڑتی ہے. اس طرح ہماری یہ ہڈی یہاں آتی ہے، یہ ہڈی یہاں آتی ہے، یہ قبر. یعنی کہ اتنی تکلیف. پھر اس کے بعد قبر سے نکلنے کے بعد حشر کے میدان میں تکلیف.
پھر اس کے بعد پلسرات میں تکلیف، بلکہ جب ہم جنت میں پہلی مرتبہ قدم رکھیں گے بولیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یہاں اللہ ہماری تکلیف کو ہم کو دور کر لیا۔ پوری زندگی تکلیف ہے، آج آپ تکلیفی بزنس کی وجہ سے سمجھو کہ ہماری زندگی تکلیف ہے، آج آپ بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہی سمجھو کہ ہماری زندگی تکلیف ہے، ہر انسان کی زندگی تکلیف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا۔ انسان بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شادی میں، اگر اپنے دوستوں کو بولتے ہیں اہلکت مالا لبدا، میں نے لاکھوں روپے خرچ کر لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے آپ فضول خرچی کریں، پھر آپ کو لوگوں میں خاندان میں بولتی میں نے لاکھوں روپے خرچ کیا، اہلکت مالا لبدا، میں لاکھوں روپے میں نے فضول خرچی کیا ہے میری بیٹی کی شادی میں۔ وہی اللہ نے کہا، لوگ آ کے بڑے فخر سے بولتی لوگوں کے سامنے میں نے گھر بننے میں اتنا روپے خرچ کیا، اتنا روپے خرچ کیا، بلکہ اللہ نے کہا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تم کو دیکھتا ہے؟ تم جو بات بولتی نا اللہ کو معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا بولتی، بولنے سے پہلے سوچو اللہ تم کو دیکھتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بولتے نا میں نے اتنا لاکھ خرچ کیا، اتنا لاکھ خرچ کیا، پہلے آپ فضول خرچی کریں پھر لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے بولتے ہیں میں نے اتنا لاکھ خرچ کیا۔ وہی اللہ نے کہا کہ کیا تم کو ڈر نہیں، اللہ تم کو دیکھتا ہے، کیونکہ فضول خرچی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں، کیا نعمت ہے؟ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے دو آنکھ دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا، کتنی مرتبہ بتائیں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من غض بصر اعقب اللہ فی قلبہ حلاوت الایمان، آج نماز پڑھتی ہم لوگ سکون نہیں ملتا ہے دل میں، کیوں؟ آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن سکون نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ملتا، کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں۔ وہی اللہ نے کہا کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ اس آنکھ سے ایک آنسو جو نکلتا ہے اللہ کے ڈر سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کو حرام کر دے، کبھی تنہائی میں بیٹھ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک انسان روم میں اکیلا بیٹھتا ہے، کوئی نہیں ہے، گناہوں کو یاد کر کے ہوتا ہے، جہنم کو یاد کر کے ہوتا ہے، یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ لسان، یہ جو زبان اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا بھی صحیح استعمال کرو۔ جب ایک انسان زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس وجہ سے اللہ اس کو نارے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ سامنے والے جب آپ بات کریں گے ایسی بات مت کرو جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے، کوئی ایک لفظ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے مرنے سے پہلے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ لسان وہ شفتین، یہ دونوں ہونٹ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو دونوں راستہ بتا دیا، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ حلال کمائی کا راستہ ہے، یہ حرام کمائی کا راستہ ہے۔ اللہ نے دونوں راستہ ہمارے سامنے بتا دیا، اب معلوم ہوتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، ہر اللہ نے راستہ اللہ نے ہم کو بتا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو صحیح راستے میں جا کر، اللہ کی ناشکری کرو غلط راستے میں جا کر، بلکہ دونوں راستہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم عقبہ میں داخل مت ہو۔ عقبہ کسے بولتی؟ جہنم میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے عقبہ، جہنم میں ایک پہاڑ اسے بولتے ہیں کہ عقبہ، اس عقبہ میں تم داخل نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تم جہنم میں داخل نہ ہو جاؤ۔ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرو۔ آج کے ماحول میں نہیں ہے، اس کی تفسیر مفسرین نے کہا آج کے ماحول میں جو مسلمان جیل میں ہے پورے محلہ والے مل کر، پورے محلے والے مل کر پیسہ ڈال کے بیل لینا چاہیے، اسے چھڑائے جیل سے، اسے فَكُّ رَقَبَةٍ۔ آج کے ماحول میں کوئی مسلمان جیل میں ہے،
پورے معاشرے والے مل کر پیسہ چندہ کرے پھر اس مسلمان کو جیل سے نکالے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچائے. فک رقبہ, یعنی کہ یہاں جہنم سے بچنے کے لیے بڑی بڑی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہے. ان میں سے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کوئی ایسا محلہ ہے جس میں تمام لوگ بھوکے ہیں, تمام لوگ اگر بھوکے ہیں, تمام بھوکوں کو تم کھلاتے ہی, یہ آپ کو جنت میں جانے کا سبب ہے. یاد رکھیں کبھی کیا ہوتا ہے کہ پورے خاندان والے بھوکے, آپ جاؤ ان کو کھلاؤ. کبھی پورے محلے والے بھوکے ہوتے, وہ پورے محلے والے کھلاؤ. وہی اللہ نے کہا کہ جو پورے لوگ بھوکے ہیں اگر آپ ایسے لوگوں کو کھلائیں گے یہ بھی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. پھر اس کے بعد یتیم ذا مقربہ, کوئی آپ کے رشتے دار میں کوئی یتیم ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ, یہ آپ کو جنت میں جانے کا سبب بنے گا. آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. وہاں کوئی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں یتیم ہے, آپ اس کو فون پے میں کر دیجیے آپ کی حیثیت کے مطابق. یتیم کو کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. 2 انگلی کتنا قریب ہے نا, قریب ہے نا 2 انگلی, اتنا آپ نبی سے قریب ہوں گے اگر آپ یتیم کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. بہت بڑی نیکی. وہی اللہ نے کہا جو یتیم ہے تم اس کو کھلاؤ پلاؤ. اس کے بعد اللہ نے او مسکینا ذا متربہ, آج یہ چیز ہم میرے اور آپ کی زندگی میں چھوٹی ہوئی ہے. ایسے غریب کو بھی تم کھلاؤ جس کا کھانا پینا, جس کا رہنا سب جو ہے نا سڑک پہ, فٹ پاتھ میں رہتا ہے. فٹ پاتھ میں جو غریب رہتا ہے اس کو کھلانا بھی آپ کو جنت پہ لے کر جائے. غریب کو کھانا لے کر دے دو, آپ پانی لے کر دے دو غریب کو. گرمی کا موسم ہے جو بھی ہو سکے اسے پانی ہے, ٹھنڈی کے موسم میں کپڑا, جو بھی ہو سکے. جو سڑک میں جو غریب بیٹھا رہتا ہے ذا متربہ, اس کی زندگی پورا ویسے ہی ہے, مٹی ہے, رہتا ہے مٹی میں, وہیں سو جاتا ہے, سب اس کی زندگی. ایسے مسکین کو کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جنت پہ لے جانے کے واسطے کئی اعمال اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم كان من الذين آمنوا, جو مومن ہے, اگر آپ مومن اپنے آپ کو بولتے ہیں سب سے پہلے آپ وتواصوا بالصبر, جو مسلمان پریشان ہے اس کو جا کر بولو کہ بھائی تم صبر کرو اللہ تمہیں شفا دے گا. کوئی مسلمان پریشان ہے کمائی کی وجہ سے, آپ جا کر اس سے بولو بھائی صبر کرو اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا. صبر تلقین دلانا ہے صبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, کوئی غریب آپ کے سامنے ہے اسے رحم کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کے سامنے پیش. کوئی غریب ہے بڑے اچھے انداز میں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, سامنے والوں کو بھی حقیر و سمجھ, جا کے اسے غریب کو جھٹکارنا, مرحمہ رحمت. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب یہاں اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہی لوگ ہی جن کو نام اعمال سیدھا ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ کون لوگ ہی؟ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے. یاد رکھیں 1 روپے بھی فضول خرچی شریعت میں جائز نہیں. نیک لوگ وہ ہیں, اور نیک لوگ کون ہیں؟ جو جس کو آنکھ کا صحیح استعمال کرتا ہے, زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمان غریب ہیں ان کو کھلاتا پھرانے والا مسلمان, یہ نیک لوگ. نیک مسلمان کون ہے؟ جو یتیم کو کھلاتا ہے. اور نیک مسلمان کون ہے؟ جو سڑک میں جو غریب بیٹھا رہتا ہے نا اس کو کھلاتا ہے. نیک مسلمان کون ہے؟ جو دوسرے کوئی پریشان ہے, آپ کے بھائی آپ کے پڑوسی, اس کو جا کے تسلی دلاتا ہے, بولتا ہے کہ تم صبر کرو. نیک مسلمان کون ہے؟ جو سامنے والوں پر رحم کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ ہی جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اس کے بعد اللہ نے کہا جو کافر ہیں بآیاتنا, جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے, وہ تو نار جہنم میں داخل ہوگا. علیہم نار مؤصدہ, جب کافر جہنم میں داخل ہوگا چاروں طرف سے پیک ہو جائے. جس طرح پھیٹی میں, پرانے زمانے میں پھیٹی ہوتا تھا ہم رکھ کے بند کر دیتے تھے, اس طرح کافر کو جہنم میں رکھ کر چاروں طرف سے بند کر دیں. مؤصدہ کا معنی چاروں طرف سے پیک کر دیں, کہیں سے بھی کافر جہنم سے نہیں نکلے گا. اللہم انا نعوذ بک من النار. یہ بڑی عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مکۃ المکرمہ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں یہ مکہ بڑا عظیم چیز ہے. اس وجہ سے جس طرح ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے میں مکہ جاؤں, عمرہ کروں, حج کروں, نیت کروں,
آج لوگ نیت بھی نہیں کرتے اس کی خواہش بھی نہیں کرتے. انسان جو ہے جس طرح اس کی کوشش کرے اللہ مجھے حج نصیب فرمائے, عمرہ نصیب فرمائے. جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ہمارے پاس کار ہو, بنگلہ ہو, سب کچھ, یہ بھی دعا کرو انسان اللہ مجھے حج عمرہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.